راولپنڈی کی مشہور شخصیت محمد آصف سے ملنے راولپنڈی گرجا روڈ پہنچے۔ ان کے قریبی ملازم عزیز نے استقبال کیا اور ہمیں ان کے دفتر تک لے گئے۔ جب گھر کا بڑا بیٹا تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس پر خاندان کی کفالت کا اخراجات کا دباؤ آتا ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن آپ نے کاروبار کا راستہ اختیار کیا۔ کیا آپ امیر خاندان سے ہیں؟ یار میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ پہ تو ظاہر سوال یہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے کیوں میرا انتخاب کیا اس انٹرویو کے لیے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن آپ آ گئے، آپ نے کہا کہ جی انٹرویو کرنا ہے، اور آج میرا کوئی میک اپ بھی، میں کوئی تیار بھی اس حساب سے نہیں ہو کے آیا، ایک بالکل ہی کیجول میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی جواب میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی سارے لوگوں کو میرے کیریئر کے متعلق آگاہی نہیں ہے۔ میں وابڈا کی کمپیوٹر سینٹر بہاولپور سے جاب ریزائن کر کے تو آ کے تو میں نے اسکول بنایا۔ میرا چونکہ جو ایم ایس سی کے دوران میرے جو دوست تھے، جو کمپنی تھی، وہ ان سب لوگوں کا ہی جو ہے وہ ہمارا ایک پورے گروپ کا یہ کولیکٹیو ایک ڈیسیژن تھا کہ نوکری جو گورنمنٹ جاب ہے وہ بندے کو نا محدود کر دیتی ہے، اس کے کیلیبر کو، اس کی صلاحیتوں کو شاید اتنا نکھار نہیں مل سکتا۔ تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو آپ کو بڑا پلیٹ فارم چاہیے، تو وہ آپ جب آپ انڈیپینڈنٹ کو کام کرتے ہیں تو اس میں زیادہ آزادی کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے کیلیبر کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ آپ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کی جاب میں ہے تو پھر آپ نے گورنمنٹ کی ہی رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، اسی ایس او پی کے مطابق چلنا ہے۔ آپ اپنی صلاحیتیں جو ہے نا وہ ادھر نوکری پکی کرنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، باعزت ریٹائر ہونے کے لیے، لیکن میں وہ باعزت ریٹائر ہونے کا کام جو ہے یہ میرے خمیر میں نہیں تھا۔ حالانکہ میرے والد صاحب کی سوچ یہی تھی کہ چونکہ وہ بھی ایک آرمی سے حوالدار ریٹائر تھے نرسنگ کے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ بیٹا میرا جو ہے نا یہ پڑھ کے تو کہیں پہ کوئی افسر لگے، لیکن میں باخدا کہ وہ جاب میں نے چھوڑ کے تو اس کے بعد میں نے اپلائی ہی نہیں کیا کہیں پہ۔ مجھے لیکچرشپ مل سکتی تھی بڑی ایزیلی، میرا سبجیکٹ جو ہے وہ آج تو خیر بہت دنیا ہے، لیکن اس وقت جب 93 میں 92 میں آپ جائیں تو اسٹیٹسٹکس میں ماسٹر ڈگری بہت کم لوگ تھے اور اس کی ڈیمانڈ بھی تھی، لیکن میں اس طرف نہیں گیا۔ یہ میرا اپنا، میں نے اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس میں امیر یا غریب ہونا مطلب نہیں تھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ محنت اور سٹرگل کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ لائف کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جی آپ اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا قصور کوئی نہیں، لیکن اگر آپ غریب مر گئے ہیں نا تو وہ آپ قصوروار ہیں آپ اس کے۔ تو وہ محرومیاں جو مطلب ہے، میں تو والد صاحب نے الحمدللہ وہ نوکری کر کے تو محدود سے وسائل میں انہوں نے تربیت بھی کی اور پڑھایا بھی، لیکن اس کے بعد میں اس وہ سرکاری نوکری کے حق میں نہیں تھا، اس کا امارت یا غربت کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ یہ میری ایک اپنا ویژن تھا، ایک اپنی سوچ تھی، جس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ تعلیم والا راستہ اختیار کیا، اور آج الحمدللہ میں
25 سال بعد بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے اس میں جو بالکل زیرو سے سٹارٹ لے کے، تو الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے 3 الیکشن لڑے جس میں سے 2 میں آپ کو کامیابی ہوئی، تیسرے الیکشن میں ہارنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ہارنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میں خود ہی تھا۔ میں نے نا زندگی میں کبھی کسی کامیابی کا کریڈٹ نہ میں نے سیاست میں خود لی ہے، نہ میں اپنے اسکول والے پلیٹ فارم میں کامیابی کا کریڈٹ میں نہیں لیتا خود۔ میں وہ کریڈٹ سارا اپنی ٹیم کو دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو دیتا ہوں، دوسروں کو دیتا ہوں جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک قافلہ آپ بنتے ہیں۔ رہ گئی بات اس کی ناکامی کی، تو ناکامی کی جو ہے وہ ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اس میں میرے کوئی 1-2 پولیٹیکل ڈیسیژن تھے جس وجہ سے وہ ہارا، لیکن جو جیت یا ہار ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں سمجھانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ٹریننگ وہ اللہ کی ذات کر رہی تھی، مجھے وہ فیز بھی دکھایا، اس میں سے بھی گزارا اور دوسرے میں سے بھی گزارا۔ اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن آج میں سمجھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس نے ہارنے کے بعد، الیکشن ہارنے کے بعد جو چیزیں میں نے سیکھیں، جس لرننگ پروسیس سے میں گزرا، وہ شاید جیت کے وہ لذت آج تک میں محسوس نہ کر سکتا جو میں ہارنے کے بعد کی۔ آپ کے تجربے کے مطابق محبت کرنا آسان ہے یا الیکشن لڑنا؟ یہ دونوں ہی بڑے جو ہے نا ظالم کام ہیں۔ محبت کرنا بھی مشکل ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک مشکل ہے، اور اسی طریقے سے سیاست بھی مشکل کام ہے۔ سیاست آپ کی اجتماعی زندگی کی جو پبلک لائف ہے اس کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے، اور جو محبت ہے، جو پرٹیکولر آپ نے جو چٹکی کاٹی ہے، اس محبت کو دیکھا جائے تو محبت آپ کی ایک اپنی پرسنل لائف کے اندر توڑ پھوڑ ہے جو ہو رہی ہوتی ہے، جس کو شاید دوسرے لوگ اتنا محسوس نہیں کرتے۔ لیکن یہ دونوں جنگیں جو ہے نا وہ انسان نے ایک پبلک کے فیلڈ میں جا کے لڑنی ہوتی ہے، اور ایک خود جو ہے نا وہ اندر ایک جنگ بندہ لڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی خطرناک کام ہے۔ اس میں لیکن میں چونکہ یہ اس کو محدود نہیں کروں گا، جو محبت ہے نا اس کو محدود نہیں کروں گا۔ محبت ایک بڑا کلاس کا اور بڑا متبرک قسم کا یہ جذبہ ہے، یہ اللہ نے جبلت کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ محبت آپ کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے تب وہ نظام چلتا ہے، محبت بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، محبت بیوی بچوں سے ہوتی ہے، محبت اپنے دوستوں سے ہوتی ہے، اپنے کام سے محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کو جب آپ وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو محبت ہی وہ بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایکسلریٹ کر رہا ہوتا ہے زندگی میں۔ یہ آپ کو کسی جگہ پہ سٹینڈ لینا سکھاتا ہے، اپنے موقف پہ قائم رہنا، سٹرگل کرنے کا جذبہ جو ہے نا یہ محبت سکھاتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو محبت ہی بیس ہوتی ہے تو بندہ کرتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس کے خطرات اس طریقے سے ہیں کہ جب بندہ، محبت خطرناک اس وقت ہوتی ہے کہ جب ٹریک سے اترتا ہے بندہ، تو سیاست بھی اسی وقت خطرناک ہوتی ہے کہ جب سیاست میں بھی آپ ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو وہ پھر خطرات آپ کے لیے لے کے آتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ پل صراط ہے کہ جس کے اوپر سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنا محتاط ہونا ہوتا ہے کہ ذرا سی گنجائش کوئی نہیں ادھر ادھر ہونے کی۔ آپ ادھر ہو گئے تو پھر خطرات
آپ کو اٹھنے نہیں دیں گے. تو آپ سیدھے ٹریک پہ چلتے جائیں گے تو ان خطرات سے بچ جائیں گے. الحمدللہ میں دونوں خطرات سے محفوظ رہا، لیکن یہ تسلیم کرنے میں مجھے بالکل کوئی آر نہیں ہے کہ دونوں انتہائی خطرناک ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے خطرہ اس میں موجود ہے. محبت کی اقسام بھی ہیں یا محبت ایک ہی قسم کی ہوتی ہے؟ نہیں، محبت کا جو بنیادی جذبہ ہے نا وہ تو ایک ہی ہے. آگے پھر اس کی جو اہل علم لوگ ہیں انہوں نے محبت تو اللہ سے سب سے پہلا جذبہ ہے. جذبہ وہی ہے محبت والا. جذبہ کیا ہے کہ جی آپ نے اپنی زندگی کا جو نیوکلیس ہے نا وہ آپ نے کسی کو بنانا ہوتا ہے جس کے ارد گرد آپ کی زندگی ساری گھومتی ہے. آپ وہ اللہ کو بنا لیں تو آپ ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے. آپ وہ محبت کا محور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنا لیں تو پھر بھی آپ وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے. آپ محبت ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو بنائیں، دوستوں کو بنائیں تو پھر بھی آپ کی زندگی میں مطلب بہت سارے مسائل ہیں جو کبھی پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ اس کی اہل علم لوگ جو ہے وہ وضاحت کر سکتے ہیں. میں تو اتنا ادب کا آدمی نہیں ہوں، میں سائنس کا آدمی ہوں، تو لہذا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے تو جو پرٹیکولر محبت آپ نے جو شرارت کی ہے اس محبت کو بھی، وہ بھی محبت چونکہ جبلت کے اندر موجود ہے اس سے کوئی شریف آدمی انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ انکار کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تو لہٰذا میں اس کی سچائی کا سامنا کرتے ہوئے وہ محبت بھی آپ کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو زندگی میں آپ کو بہت سارے پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹو چیزیں بھی آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں. یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں تو وہ جذبہ جو محبت کا ہے وہ آپ کو اتنی خوبصورت آپ کی شخصیت بنا دے گا، آپ کی شخصیت کو پالش کر دے گا. آپ کو رہنا سہنا آ جائے گا، آپ کو بولنا آ جائے گا، آپ کسی کی پسند کے مطابق آپ اپنے آپ کو مینٹین کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ نے وہ محور ہوتا ہے کہ جس کے گرد آپ کی زندگی گھوم رہی ہوتی ہے. آپ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آپ بہت سارے مشکل کام بھی کر جاتے ہیں اور وہ پازیٹیو سائڈ پہ رہ کے آپ کی شخصیت مزید پالش ہوتی ہے، مزید نکھرتی ہے. تو اگر نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو پھر وہ پہلا سوال آپ کا خطرات پھر وہ اٹھنے نہیں دیتے، زندگی میں اٹھنے بھی نہیں دیتے اور کہیں پہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑتے. دوران انٹرویو پکوڑے اور چائے ہماری منتظر تھے. آپ کے حلقے کی عوام کی شکایت ہے کہ آپ سیاست میں آنے سے پہلے اتنے غریب تھے کہ آپ کے پاس ایک پرانا موٹر سائیکل ہوتا تھا، لیکن جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں آپ کی جائیداد اور گاڑیوں میں اضافہ ہوا ہے. کیا اسے کرپشن کہنا مناسب ہوگا؟ دیکھو جی، یہ دو باتیں اس میں. ایک تو الحمدللہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں غریب نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو دوسرا، حلقے کی عوام یہ کرپشن، حلقے کی عوام اگر یہ کہتی نا کہ جی کرپشن کی وجہ سے یہ پیسہ کمایا ہوا ہے تو وہ لوگ مجھ سے اتنی محبت نہ کرتے. غریب وہ ہوتا ہے، ایک تو وہ ایک ادبی سا جملہ ہے کہ جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا، وہ غریب آدمی ہوتا ہے. الحمدللہ میرے بے شمار جو ہے نا وہ دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں. دوسرا جو حلقے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کرپشن کی وجہ سے ہے، اب ان پہ
یا تو وہ آمنے سامنے ہوں تو پھر وہ سوال جواب ہو جائے. آپ نے یہ چونکہ میزائل داغ دی ہے اور اب اس پہ میں ظاہر ہے کہ جی اپنی وہ رائے دے سکتا ہوں. میں یہ ایک ایسا پراپوگنڈا ہے کہ اس کے علاوہ وہ جو حلقے کے لوگ، آپ جن کو حلقے کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ چند ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ تکلیف ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا ہے. ان کے پاس چونکہ کسی قسم کا میرے خلاف اور کوئی پراپوگنڈا کوئی نہیں، تو وہ یا تو یہ لوگوں کو وہ ورگلائیں گے کہ یہ کل موٹر سائیکل پہ پھر رہا تھا، ٹھیک ہے، میں پیدل بھی تھا. میں جب یہاں سے اسی چک جلال الدین سے بی ایس سی اصغر مال سے کر رہا تھا تو میرے پاس سائیکل تھا. تو الحمدللہ میں تھرڈ ایئر کا پورا سال سائیکل پہ اصغر مال 11 کلومیٹر یہاں سے جاتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے ٹیوشنیں پڑھا کے میں نے موٹر سائیکل بھی لیا، 10,000 روپے کا پہلا موٹر سائیکل لیا، اور میری ٹیوشنوں کی جو تھی نا ریشو وہ ڈبل ہوگی. مطلب میں رات کو 12 بجے تک جو ہے نا وہ ہوم ٹیوشنز پڑھاتا تھا. میں نے میری بی ایس سی کی اتنی اسٹوڈنٹس تھیں، زیادہ تر لڑکیاں ہی تھیں، تو ہوم ٹیوشنز میں نے پڑھائی. اس کے بعد پھر جب میں نے یہ اسکول بنایا اپنا تو یہ 35,000 روپیہ جمع تھا میرے پاس، اور ایک اور دوست جو میرے پارٹنر تھے وہ بعد میں دبئی چلے گئے. 35,000 روپیہ ان کے پاس تھا، تو ہم نے 3 کلاسز سٹارٹ کی. تو کر کے تو وہ پھر یہ چلتے آئے. بیسیکلی ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ جو بندہ کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرتا ہے اور نکل جاتا ہے آگے، تو جو آرڈر عام پیچھے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس سوائے اس بات کی اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ یار میں جاننا ایسا کل تک جناب یہ پھر رہا سی، بجائے اس کو کریڈٹ دینے کے کہ یار اس بندے کی محنت ہے اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہ بندہ یہاں تک کل کو سائیکل پہ تھا، پھر موٹر سائیکل پہ آیا، پھر گاڑی پہ آیا، ٹھیک ہے. تو اس کی شبانہ روز جو محنت ہے اس کے پیچھے، میرا پورا خاندان انویسٹ ہے اس فیلڈ کے اندر، اور دن رات ہم نے محنت کی، اور محنت کر کے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لا کے مینٹین کیا. جہاں تک کرپشن کی بات، میں وہ سیاسی لوگوں کو اب جواب دے رہا ہوں، یہ تو میں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا آپ کو. سیاسی لوگوں کو جواب یہ ہے کہ میں اگر کرپشن کرتا نا تو آپ یقین کریں کہ 17 سال جو چودھری نثار کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، میں کہیں کا کہیں نکل چکا ہوتا. میرے اتنے آئیڈیل تعلقات ہوتے شیخ اسلم صاحب کے ساتھ اور پھر انتظامیہ کے ساتھ کہ میں جدھر مرضی جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں موج کرتا. اور مجھے ان 17 سالوں میں ایک گلی جو ہے وہ میرے کریڈٹ میں جاتی ہے، اور وہ گلبرگ ٹاؤن والی، یہ جدھر چک جلال الدین کے لوگ جانتے ہیں کہ گلبرگ ٹاؤن کی ایک گلی ہے، صوفی یونس صاحب کا گھر ہے جہاں پہ، وہ 20 لاکھ روپے کی ایک گلی میری ڈسپوزل پہ بنی چودھری نثار کے پورے کیریئر میں. اور اس 20 لاکھ کی گلی پہ میں حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے اس ٹھیکیدار سے ایک کپ چائے کا بھی نہیں پیا. تو یہ تو ہوگی اس دور کی بات. اب آج کے دور کی بات یہ ہے کہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی پہ آئے ہوئے. یہ سب سے بڑا پروجیکٹ پل بن رہا ہے، اور اس پل کے ٹھیکیدار کا مجھے اس اہل ہی نہیں پارٹی نے سمجھا
کہ مجھے فوکل پرسن نامزد کرے. مجھے نہیں پتا کون فوکل پرسن ہے. فوکل پرسن وہ ہوتا ہے کہ جو ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرواتا ہے. میرے پاس نہ اس ٹھیکیدار کا اس کنٹریکٹر کا نمبر ہے، نہ میرا نمبر اس کے پاس ہے، نہ میں نے اس کو زندگی میں دیکھا ہے. اتنے مہینے ہو گئے کام لگے ہوئے، مجھے ٹھیکیدار کا نہیں پتا کہ کون ہے. تو وہ ٹھیکیدار کا ہی نہیں پتا. یہ دونوں ٹینیور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس ٹینیور میں ایک گلی جو ہے نا وہ میں نے پکی کرائی ہے، یہ رائزنگ سٹار سکول والی. اس کے اوپر بھی عالمی جنگ ہونے والی تھی تو اللہ نے بچا لیا. وہ پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی لوگوں کو. تو اب مجھے وہ اس کرپشن کی مطلب ہے کہ یہ ایک فیلڈ ہے کہ جہاں پہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے بعد کرپشن کا چانس جو ہے وہ یونین کونسل کے فنڈ سے ایک ذرا برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ سیکٹری کے اور ناظم کے سائن ہونے ہیں. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیکٹری کے ساتھ مل کے تو پھر وہ دونوں کمبائن جائنٹ اکاؤنٹ میں وہ سائن کر کے تو وہ پیسے نکال لیں تو پھر ہو سکتا ہے. تو میں نے اگر وہاں پہ کرپشن کی ہوتی تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا. میں نے جو میرا اعزازیہ تھا 3,000 روپیہ، میں اس کی بھی قسم دے سکتا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی نہ اپنی ذات پہ لگایا نہ اپنے بچوں کو کھلایا. وہ بھی میں نے تقسیم کیا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا تھانہ کچہری اور پٹواری. میرا یہ چیلنج ہے پوری عوام کو، جس عوام نے یہ لگایا یہ کرپشن کا الزام، وہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی ایک سنگل پرسن وہ یہ پیدا کر لیں کہ جو میرے ذاتی لین دین پہ میں نے کسی کا پیسہ کھایا ہو تو وہ آ کے وہ بتا دے. اس کا آپ انٹرویو آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ذاتی طور پہ کسی غریب آدمی سے پیسے وہ کام کروا کے اس کا حق مارا ہے، پیسے نہیں دیے، اس کو مزدوری نہیں دی، ٹھیک ہے، یا کسی سے پیسے ادھار لے کے واپس نہیں کیے. نمبر 2، میری اسکول کی لائف، یہاں پہ کسی بچے کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے فارغ کر دیا گیا ہو، اسکول سے نکال دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، کسی کی تنخواہ نہ دی ہو، کسی غریب آدمی کا حق مارا ہو، کسی قسم کا اوپن چیلنج ہے. تو اس کے بعد کسی بندے کا میں نے بہت سارے لوگوں کے کام کروائے ہیں. میں نے اپنے ذاتی تعلق پہ تھانے سے، چوکی سے، پٹوار خانے سے میں نے کسی بندے کو سے پیسے پکڑے ہوں اور پیسے پکڑ کے جا کے تو اس کا کوئی کام تھانے سے کروایا ہو، یا میں نے ادھر پٹواری کو دے کے تو فرد لے کے دیا ہو یا انتقال چڑھا کے دیا ہو. اس سنگل پرسن، اس عوام جو پبلک، یہ سوال جس نے آپ کو تک یہ سوال پہنچایا ہے، اگر کوئی بندہ مل جائے تو اس کا انٹرویو بھی کرنا اور مجھے ضرور وہ سینڈ کرنا ہے کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ کون سا بندہ سامنے آیا ہے. یہ پورے ایریے میں چیلنج ہے کہ کسی ایک بندے کا ایک سنگل پیسے کا بھی میں نے حق مارا ہو تو وہ بندہ کھڑا ہو کے میرا گریبان پکڑ سکتا ہے. تو پھر اب یہ آپ پہ ہے یا ان لوگوں پہ ہے کہ جن کو میری وہ ذات ہضم نہیں ہوتی. جو پدرم سلطان بود، میں نے شاید پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میرا باپ سلطان تھا اور میں بھی سلطان ہوں اور یہ آصف صاحب کہاں سے آ گئے، ٹھیک ہے. اصل رولا یہ ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس چونکہ اور میرے خلاف کوئی بات کرنے کی ہے نہیں، تو یہ بات ہوگی کہ یہ کل موٹر سائیکل پہ تھا اور آج گاڑی پہ ہے. الحمدللہ میں 2 گاڑیاں ہیں میرے پاس، اور یہ میری محنت ہے، میری فیملی کی محنت ہے، ایک ایک فرد کی محنت ہے. تو اس کے نتیجے میں نے 25 سال گزارے ہیں اور 25 سال بعد بھی میرا یہ رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں اگر 17 اسکیل میں کہیں پہ اس وقت یہ کام نہ کرتا، میں جاب کر رہا. دوران انٹرویو چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ہمیں اپنے اسکول کے اکاؤنٹ آفس لے گئے.
آپ نے کہا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو جو لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کیا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں؟ یار یہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ دو تے کم جو، تیسرا رلیا تے کم گلیا. یہ آپ سمجھ لیں کہ میرا جو ہے نا، وہ جو دو کھیل رہے تھے نا، ان میں جب تیسرا آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کدھر سے آ گیا، یہ مصیبت ہمارے لیے بن گئی. تو اس کا تو یہ جواب ہے. اور پھر میرا ایک پرابلم ہے کہ میں چونکہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں سسٹم کا آدمی نہیں ہوں، اور میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں سسٹم کا آدمی نہیں ہوں. اس کی وضاحت اس طریقے سے کہ پہلے آپ کے میں نے سوال میں ایک وہ کرپشن والے سوال میں نے کہا ہے کہ جی ایک بندے کا نام لے کے کہ اگر میں یہ کام کرتا تو میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے اور میں بہت آگے نکل چکا ہوتا. اب میں جو پلیٹ فارم چینج کیا، میں پی ٹی آئی میں ہوں، تو الحمدللہ یہ سب سے بڑا پروجیکٹ جو گرجا روڈ اور پل اس کا بن رہا ہے، اس کے ٹھیکیدار کے ساتھ میرا تعارف ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، نہ میرے پاس اس کا نمبر ہے، نہ اس کے پاس میرا نمبر ہے، نہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، نہ میں وہاں کا فوکل پرسن ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کو میں کسی پروجیکٹ میں مجھے اگر فوکل پرسن ہی افورڈ نہیں کیا جا سکتا تو میں نے کرپشن کہاں سے کرنی. مجھے تو پہلے یہ تو سمجھ آئے نا. اگر آپ لوکل سیاست کو جانتے ہیں تو آپ سوال کریں نا کرپشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اسد والی جو بات ہے یا جس طریقے سے بھی ہے، میں ظاہر ہے سیاست میں اگر 100 بندہ آپ سے محبت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے 150 بندہ اگر نہیں تو 90-95 لوگ جو ہے وہ آپ سے نفرت بھی کرتے ہوں گے، اور ان کے نفرت کا سبب بھی یہی ہوگا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا. دیکھو نا، میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلا. میرا اتنا یہ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. یہ لوکل باڈی سیاست کے اوپر جو ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی یہ لوگوں کو سمجھ آئے باہر کہ یہ اتنا برہم جو ہے نا یہ سلسلہ سارا، کہ اس کے اندر پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شریف آدمی کو اس کام میں نہیں آنا چاہیے، تو میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میرے جو ہے نا یہی اپنے ویوز ہیں، یہ میرے اپنے نظریات ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ نے اسد کا لفظ جو استعمال کیا ہے نا، تو وہ شاید یہی وجہ ہے کہ میں ان لوگوں کا چاند ایک لوگوں کا ناپسندیدہ شخص ہوں گا. ٹھیک ہے، جو ایک فرعونیت کا دعویٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو میں کبھی بھی پسندیدہ شخصیت نہیں ہو سکتا. تو باقی اس سسٹم کے متعلق اگر آپ کا سوال ہو تو میں چاہوں گا کہ جی اس کا ضرور تجزیہ دوں میں آپ کو کہ جی یہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اور اب آپ لوکل باڈی سیاست میں بھی آ گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب نمائندے ہمارے سلیکٹ کیے جا رہے ہیں، کیا سسٹم ہمارا صحیح درست سمت میں جا رہا ہے؟ بہت زبردست اس سوال کی ضرورت تھی. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی شریف آدمی، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار آصف صاحب آپ اتنے شریف آدمی آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں، میرے اوپر یہ ایک خطیب ہے یہاں پہ ہمارے اپنے ایریے کے، ایک بڑا دیندار گھرانہ ہے،
میں ان کے پاس کسی زمانے میں گیا ووٹوں کے لیے، تو انہوں نے یہ سوال کیا مجھ کے اوپر، تو میں نے ان سے جو کراس کوشچن کیا، میں نے انہیں کہا جی کہ آپ نے کافی دین بھی پڑھا ہوگا، دنیا بھی، تو کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑا سیاستدان اس دنیا میں آیا ہو؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کی علمی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مجھے آپ گائیڈ کریں کہ ان سے بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر آیا ہے کہ جس نے اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا بڑا ریولوشن، اتنا بڑا انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا ہے؟ تو کیا وہ غیر سیاسی آدمی تھے؟ تو سیاست تو ایک وراثت ہے، ہماری شرافت کی وراثت ہے، جس کو وہ چھین لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ جی ابھی شریف آدمی آئے، اور میرا یہ کھڑے ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جی مزید لوگ جو ہے وہ لیکن ابھی ضرورت نہیں کر رہے۔ میں کئی دوستوں کو، قریبی دوستوں کو آفر کر چکا ہوں کہ یار آپ آئیں، آپ سٹینڈ لیں، میرے پیچھے نہ کھڑے ہوں، میرے ساتھ آپ آ کے تو اس میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ اتنا جو میں نے کہا ہے نا کہ اتنا بے رحم جو یہ طریقہ کار ہے، میں نے کونسلر کا جب الیکشن لڑا تو ایک پولنگ اسٹیشن سے میرے 6 ووٹ نکلے، اور جس وقت میں کونسلر بن گیا ادھر ہی گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، مبارکباد لوگ دے رہے تھے، مٹھائی چل رہی تھی جو روٹین ہے، تو کچھ 40 لوگ اس وارڈ کے مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور ساتھ مٹھائی کھائی، اور ساتھ یہ کہا کہ جناب ہم نے پوری فیملی نے جو ہے نا وہ آپ کو ٹھپے لگائے ہیں۔ تو ووٹیں میری 6 نکلی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس سسٹم کو سارے کو کیپچر کیا گیا ہے۔ ہر گلی کے اندر، ہر گلی کا ایک کھڑ پینچ ہوتا ہے جو اس ساری گلی کو ہائی جیک کرتا ہے اور جا کے کسی فرعون کے دربار میں ان کو حاضر کرواتا ہے اور ان کو امیدیں دلواتا ہے۔ ہماری اس میں نہ چینج آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہائی جیک کرتا ہے پوری گلی کو، وہ ادھر میٹنگ کرائے گا، میٹنگ کرانے کے بعد وہ اپنا رابطہ رکھے گا، اپنا الو سیدھا کر لے گا، باقی لوگ وہ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور قطعاً یہ چیز اس کے خلاف ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے ووٹ کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم خود صاحب رائے بنیں، ہم خود رائے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہائی جیکر سے وہ نکلیں گے تو پھر وہ پراپر ڈیسیژن ہوگا اور پراپر رائے آئے گی۔ پھر مطلب میں اپنے تجربات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ سارے اسی سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ابھی الیکشن پینل اناؤنس نہیں ہوا تھا، یہ میرا پہلا جو الیکشن تھا کونسلر کا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ فلاں مہینے میں، آج سے 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے نا آہستہ آہستہ کمپین شروع کر دی، میں بھی کرتے کرتے ایک بڑے پڑھے لکھے ایک صاحب کے پاس، ایک فیملی کے گھر گیا، تو ابھی شیڈول اناؤنس نہیں ہوا۔ جو نقطہ ذہن میں رکھنے والا ہے وہ شیڈول اناؤنس نہیں ہوا ابھی، اپنے طور پہ لوگوں نے کمپین شروع کی ہوئی، کوئی پتہ نہیں کس کے کاغذ ایکسیپٹ ہوتے ہیں، کس کے ریجیکٹ ہو جانے ہیں۔ میں گیا ادھر، جا کے سلام دعا کی، ان کے وہ بیٹھک ڈرائنگ روم میں بیٹھا، انہوں نے پرپز پوچھا، میں کہ جی اس طریقے سے کوئی الیکشن کا پروگرام میرا بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آصف صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں کسی بندے کے ساتھ زبان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں سن کے ریئلی کہ مجھے شاک پہنچا کہ یار پڑھے لکھے لوگ، اگر یہ ہماری روٹین ہے نا کہ جی میں ایک دفعہ جو زبان سے بات کر دیتا ہوں وہ دوبارہ میں اس سے پھرتا نہیں ہوں، میں زبان دے چکا ہوں،
میں نے سوال یہ کیا کہ ابھی تو کینڈیڈیٹ ہی سامنے نہیں ہے، کون سا پینل سامنے آنا ہے، کس کس بندے نے الیکشن لڑنا ہے، اور یہ آپ نے گواہی دینی ہے. آپ یہ کس طریقے سے زبان کر سکتے ہیں؟ آپ کی شہادت تو ابھی مطلب ہے کہ باقی لوگوں اگر 6 لوگ لڑتے ہیں تو آپ نے ایک کے حق میں شہادت دینی ہے کہ یار یہ بندہ، کل کو اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. تو 5 کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو آپ ایک بندے کے حق میں پہلے گواہی دے کے بیٹھ چکے ہیں کہ جی میں زبان دے چکا ہوں. تو یہ سسٹم ہے ہمارا، اس قسم کا سسٹم ہے. پھر جا کے تو پھر ہم روتے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں مطلب ہے کہ ایسے ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ جی آپ یقین کریں کہ جی میں تسلیاں مجھے دیتے، ٹھیک ہے، یہ جو آ رہا ہوں میں، تو اس کے بعد لڑیاں جو ہے وہ جا کے تو دوسروں کے ڈھول کے ساتھ وہ ڈالتے رہے. پھر ہمیں وہ بندہ ایکسیپٹ نہیں ہے کریکٹر والا، کہ جس بندے کا کردار ہے یا جس بندے کا کوئی کیلیبر ہے وہ بندہ ایکسیپٹ نہیں ہے. برادری کا بندہ ایکسیپٹ ہے، چاہے برادری کا الو کا پٹھا کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے. ہمارے محلے کا ہے وہ، چاہے مطلب ہے کہ جتنا مرضی کمینہ آدمی ہو، کریکٹر لیس آدمی ہو، لیکن چونکہ وہ ہمارا وہ محلے کا ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، تو یہ سٹینڈرڈ ہیں ہمارے، جس وجہ سے جا کے تو میں ان سٹینڈرڈز کے خلاف بولتا ہوں، ان سٹینڈرڈز کے خلاف لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. تو میں پھر ناپسندیدہ شخصیت ہو جاتا ہوں. اس کو آپ حسد کہہ لیں، میں اپنے اسی سوال کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ حسد کہہ لیں، جو مرضی اس کو نام لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ نام دے لیں، لیکن اس کی ریزن پیچھے ہی ہے. آپ اپنے حلقے میں کس آدمی کو حقیقی مد مقابل تصور کرتے ہیں، راجہ اظہر یا چودھری ساجد؟ یار دونوں اچھے لوگ ہیں، اپنی اپنی لوگوں کی لائکنگ ہے، میں اس پہ بالکل کچھ نہیں کہتا. میں سچی بات جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں دونوں کو نہ کبھی وہ مد مقابل یا مخالف سمجھا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا اپنا فیلڈ ہے، میرا اپنا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. میں نے بہت سارے نکات آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. میرے اپنی ایک سوچ ہے، ایک اپنا ویژن ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، اور میں لوگوں کو، میری جو دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ پیدا ہو. جو بچے جو پڑھ کے گئے ہیں، جو ابھی ایک لوور مڈل کلاس کے اور مڈل کلاس کے جو بچے ہیں، وہ آئیں اس فیلڈ میں اور وہ الیکشن لڑے. یہ میری میراث نہیں ہے، میرے خاندان میں کسی بندے نے الیکشن نہیں لڑا. تو آگے بھی میں کوئی ایسی بچوں کی بھی کوئی ان کے ذہن میں یہ فرونیت نہیں ڈالی ہوئی کہ پدرم سلطان بود، کہ چونکہ میرا باپ سلطان تھا تو میں بھی سلطان ہوں. میں یقین کریں کہ بچوں کے ذہن میں یہ کوئی چیز نہیں ڈالی ہوئی. تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو میراث سمجھتے ہیں کہ جی. تو اس لیے میرا وہ جو مد مقابل والا جو ہے نا، وہ جو سوال آپ کا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ میرا فیلڈ اور ہے، ٹھیک ہے. میں نے لوگوں کو، میں نئی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو آگے لے کے آنا ہے. اور صاف ستھرے لوگ جو یہ تھانہ کچہری کی سیاست سے ہٹ کے، تو جو سیدھے سیدھے یہ قبضہ مافیا سے ہٹ کے جو لوگوں کی خدمت کریں، تو ان لوگوں کو لانا چاہ رہا ہوں. ابھی بھی میں 3 ویلفیئر سوسائٹیز سے وابستہ ہوں، ٹھیک ہے، یہاں کی لوکل. تو اپنے اسکول کے اندر رہ کے میں جتنی لوگوں کی ویلفیئر کر رہا ہوں، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. مطلب مجھ سے کتنے یتیم بچے مستفید ہو رہے ہیں، کتنے نادار بچے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، کتنی بیوہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، ٹھیک ہے.
وہ ویلفیئر سوسائٹیز کے اندر میں اپنی سوچ جو ہے وہ دے رہا ہوں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو میرا تو فیلڈ ہو رہا ہے, میرا تو یہ نہیں ہے کہ جی میں الیکشن نہ لڑا تو مر جاؤں گا, نہیں, میرا تو الیکشن لوگوں کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ہمیں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, میں وہ تیار ہوں گا. اگر انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تو میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اور پڑھا لکھا کوئی نوجوان ہم وہ تیار کریں گے, وہ آگے لے کے آئیں گے, کوئی اور کھیپ لے کے آئیں گے. تو میری وہ پدرم سلطان بود والی کوئی نہیں ہے کہ جی میرا باپ بھی وہ الیکشن لڑتا تھا تو میں بھی, تو دادا بھی, نہیں, کسی نے نہیں لڑا. میں نے ہی لڑا ہے, 3 الیکشن لڑے ہیں. اس کے بعد بھی اگر لوگوں نے, دوستوں نے ضرورت محسوس کی تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو کوئی ایسی خواہش کوئی نہیں کہ جی یہ الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. عموماً سیاست دان حسن کے شدائی ہوتے ہیں. آپ کو حسن میں کیا چیز متاثر کرتی ہے, بال یا آنکھیں؟ ظالم آدمی, یہ ایسا سوال آپ نے کر دیے ہے تو یہ ان دونوں سے جان چھڑانی مشکل ہے. میں مختصر جواب آپ کو دوں گا کہ حسن تو اللہ کی اس کو لائک کرنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک جبلت ہے انسان کے اندر. کوئی بھی بندہ جس درجے پہ بھی ہو, جتنی شرافت پہ, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی حسن جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. تو باقی آپ نے جو 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے, ان دونوں سے جان چھڑانا جو ہے یہ مشکل ہے. تو کیا آپ نے بھی کبھی جان چھڑائی ہے؟ کئی دفعہ چھڑائی ہے, کئی دفعہ جان چھڑائی ہے. آپ نے نون لیگ چودھری نثار علی خان کی وجہ سے چھوڑی, اب تو نثار علی خان بھی نون لیگ چھوڑ چکے ہیں, تو کیا اب کوئی ارادہ ہے نون لیگ میں واپس جانے کا؟ یہ سوال جو ہے, جو چیز چھوڑ دی جاتی ہے نا, دوبارہ اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. تو میرا جو ابھی 55 سال میں پورے کر چکا ہوں, تو اب اس سٹیج میں نے اگر یونین کونسل کی چیئرمینی کے لیے یا کونسلر کے لیے جو میں رہ چکا ہوں, تو دوبارہ وہ بننے کے لیے اگر میں نے یہ چہرے پہ کالخ ملنی ہے ایک دفعہ پھر, پہلے تو میں مجبور ہو کہ مجھے تو مطلب ہے کہ سارا پورا علاقہ یہ گواہ ہے کہ میں نے پارٹی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. میرے کسی ایک سٹیپ سے پارٹی شرمندہ نہیں تھی. آج بھی میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجھے یہاں سے لوکل وہ جو پدرم سلطان بود والی جو سوچ اور جو فرونیت ہے لوکل, اس نے اس سٹیج پہ لا کے تو مجھے وہ پارٹی سے وہ فارغ کروایا گیا. تو اب چھوڑ چکا ہوں. اب جو جہاں پہ ہوں میں الحمدللہ مطمئن ہوں. میری کوئی بڑی خواہش بھی کوئی نہیں ہوتی. تو کسی کو غریب آدمی کا کوئی کام کوئی ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ضرور ہوں, کبھی ہو جاتا ہے اور زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو اس سٹیج میں یہ ایک کونسلر کی سیٹ کے لیے یا ایک چیئرمینی کی سیٹ کے لیے یا ناظم کی سیٹ کے لیے یہ دوبارہ کالخ ملنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, بڑی کوئی قیمت لگے, کوئی ایم این اے کا کو ٹکٹ دے, کوئی ایم پی اے کا دے, تو پھر بھی مطلب ہے کہ یہ سوچا جا سکتا ہے. یہ میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا, میں ایک بات ریئلٹی کی بیس پہ کر رہا ہوں کہ میں نے لوکل پارٹی, اتنے میرے وسائل ہی نہیں ہیں, تو لوکل پارٹیز کی میں نے سیاست کرنی ہے. تو الحمدللہ میں کیوں جو ہے نا یہ چاق ماروں گا. مجھے قطعاً جو ہے وہ اس قسم کی کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ جی میں پارٹی چینج کرنی ہے. میں پی ٹی آئی میں ہوں, اسی پلیٹ فارم پہ ہوں اور اسی میں رہوں گا.
खामोश हो सकता हूँ, ठीक है, खामोश हो सकता हूँ, ये इस सिस्टम से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं चाक मार सकता। मेरे जैसा मैच्योर बंदा है, एक दफ़ा ये करके तो ये रोज़ रोज़ के करने वाले काम नहीं होते कि जी मैं आज उधर और कल उधर फिर उधर, ये काम नहीं होता, ये इंशाल्लाह नहीं होगा। आप ज़िंदगी के 55 साल गुजार चुके हैं, कोई काम ऐसा हो जो करने के बाद पछतावा हो कि ये काम नहीं करना चाहिए था? यार मैं इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी साफ़ सुथरी और टू द पॉइंट गुजरी है। मुझे कोई ऐसा काम नहीं कुछ ज़िंदगी में कि जिसका कोई पछतावा हो कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी नाकामी ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसका पछतावा हो, ठीक है। आप इलेक्शन हारने की फीलिंग से भी गुजरे हैं और इलेक्शन जीतने की फीलिंग से भी गुजरे हैं। इलेक्शन हार कर कैसा महसूस होता है और इलेक्शन जीत कर कैसा महसूस होता है? यार जीत तो मेरी कंसेक्टिव जो है वो 2 दफ़ा हुई। पहले मैं कौंसलर जीता, फिर उसके बाद नाज़िम जीता, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जो हारने की जो लज़्ज़त है ना, जो उसका दर्द है, उसमें बड़े सबक छुपे होते हैं, ठीक है। मैंने शायद सारी ज़िंदगी इतना ना सीखा हो। देखो ना, जो सीखने जो लर्निंग प्रोसेस है ना आपका, वो सारी ज़िंदगी नहीं रोकता। और सबसे जो मुश्किल किताब है जो पढ़ने वाली, वो इंसान है। इंसान को पढ़ना सबसे मुश्किल है, ठीक है। आप दिन को 100 लोगों को डील करते हैं तो आप 100 किताबें रोज़ की पढ़ते हैं। तो ये मुश्किल सब्जेक्ट है, इंसान की साइकी को या इंसान को समझना, उसको स्टडी करना। तो मैं वो जीत के तो वो कर ही रहा था ना जीत एक खुमारी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस खुमारी में भी जीतने के बाद भी नहीं आया, आजिज़ी आई और अल्लाह का शुक्र ही अदा किया। लेकिन हार जो है ना, उसको मैं आज अगर सोचता हूँ, उस वक़्त वक्ती तौर पे परेशान हुआ, चूँकि साथ आपके एक काफ़िला होता है, लोग चल रहे होते हैं, तो दूसरे लोगों को आप परेशान देख के तो आप ख़ुद खुश नहीं हो सकते, ये नेचुरल सी बात है। मैं मतलब है कि उस वक़्त खुश नहीं हुआ, मैंने तसल्ली देने की कोशिश की, उनके साथ मैं परेशान भी हुआ, उनको ये शो किया कि यार नहीं, ये हमारी इज्तिमाई एक नाकामी है। तो लेकिन उसका आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बाय गॉड मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि आज मैं जब उसको सोचता हूँ कि मैं अल्लाह का 1000 बार शुक्रगुजार हूँ कि मैं अगर वो इलेक्शन जीत गया होता तो मैं इतना जलील होता कि शायद मैं चक जलालुद्दीन में रहने के काबिल ना रहता। अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना करम किया कि वो मैं इलेक्शन हारा, मुझे वो सारे लेसन भी मिल गए, मैंने सबक भी सीख लिए, ठीक है, और मैं उस ज़िल्लत से भी बच गया। आज मैं बिल्कुल मेरी जो गुडविल है, जो मार्केट वैल्यू है, जो मेरा लोगों के अंदर इमेज है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आज कोई बंदा मेरे साथ कोई इस किस्म की कोई बंदा गुफ्तगू नहीं करता, कोई उंगली नहीं उठाता। और अगर मैं वो इलेक्शन जीता होता, इलेक्शन जीतने के बाद आपके पास पावर नहीं आती, इख्तियारात नहीं आते ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इख्तियारात जो है वो ज़िम्मेदारियां देते हैं, पार्टियां रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं देते। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अथॉरिटी वाले लोग और होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले और लोग होते हैं। और यही मैं अवेयरनेस अपने दोस्तों को और सारे हल्के के लोगों को ये देना चाहता हूँ कि अथॉरिटी यहाँ पे जो है वो और लोगों के पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और है। नारे और लगाते हैं,
جان اور لوگ مارتے ہیں اور فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو جا کے اٹھاتے ہیں. اور یہی کمزوری ہمارے سسٹم کی ہے, یہی کمزوری ہمارے اپنے لوگوں کی بھی ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر ہم ایک بندے کو جتوا کے اور اس کے 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف جو ہے نا وہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک جو مطلب بے رحمی ہے اس سسٹم کی, وہ میں نے آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.